المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم سامعین و حاضرین، اور آگے کرنا اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی نشست جمعہ میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے. نشست جمعہ کو ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. ہمیں ایمان میں استقامت اور قوت نصیب فرمائے. اعمال صالحہ میں برکت و کثرت عطا فرمائے. اس وقت جہاں بھر پہ محبت کا اور عشق کا موسم چھا رہا ہے، دیوانے فرزندان توحید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے کشاں کشاں لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. یعنی یہ موسم موسم حج ہے. اس وقت عروج پہ ہے. یہ ساری محبت کی کیفیات ہیں اس موسم میں. اسی مناسبت سے ہم آج کی نشست میں سفر حج کا بیان، اس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس نسبت سے اعتقاد، اعمال، فضائل اور اس کا طریقہ، یہ مختلف گوشے ہیں اس کے. اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا تو یہ 3، 4 یا 5 نشستیں ہماری اس مضمون پہ چلیں گی. آج کی اس پہلی نشست کی ابتدا تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر. جی بسم اللہ. فرمایا بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے. بیتن یہ نکرہ ہے اور اس جگہ پہ موصوف واقع ہوگا. وضع اس کی صفت ہے. ایسا گھر للذی ببکہ جو شہر مکہ میں ہے، مبارکن دراں حال کہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور عالمین کو ہدایت دیتا ہے. یہ ہدن بمعنی ہادین ہے، یعنی یہ ہدایت دیتا ہے عالمین کو. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، جمع کے ساتھ فرمایا. مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات، یہ عربی گرامر میں مبدل منہ واقع ہو رہا ہے. مقام ابراہیم اس کا بدل واقع ہو رہا ہے. کہ وہ بہت ساری نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں. کہا مقام ابراہیم، ہزارہا نشانیاں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ میں ہیں. ومن دخلہ کان آمنا،
جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، وہ قرار پا گیا، اطمینان پا گیا، سکون پا گیا۔ کہا مجرم ہو اس گھر میں آ گیا اسے پناہ مل گئی۔ ومن دخلہ کان آمنا، کسی نے کیا خوب کہا، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کا اور ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ مجرم جرم کر کے تھانے دار کے پاس آئے تو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، مگر رب نے کہا یہ عدالت ایسی واحد عدالت ہے، جرم کر کے ومن دخلہ کان آمنا، یہاں پہ آ گیا پکڑا نہیں جائے گا، گناہ بخش دیتا ہوں، یہاں پہ جرم اس کے دھو دیتا ہوں رحمت کے پانی کے ساتھ، اسے معاف کر کے بخشش کا پروانہ دے کے بھیجتا ہوں۔ یہ اس نے کہا نہ جہاں میں کہیں امان ملی، کہیں ایسا نہیں ملتا، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ کہتا ہے شاعر تعجب میں، کہاں پہ ملی پناہ؟ تھانے دار کے پاس جا کے، سربراہ کے پاس جا کے مجرم پکڑا جاتا ہے، پناہ نہیں ملتی اسے۔ کہتے ہیں یہ واحد ایسی بارگاہ ہے، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہا یہاں پہ آیا ہوں تو رب نے کہا ومن دخلہ کان آمنا، یہاں پہ پکڑا نہیں جائے گا، معاف کر کے بھیجتا ہوں واپس۔ اس پہ شاید پہلے کسی نشست میں یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ ایک بحث چلتی ہے، عرض کیا تھا پہلے بھی یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ، مذاہب اربع کے تقابلی مطالعہ میں، کہ کوئی شخص، امام صاحب کا موقف اس پہ یہ ہے، بات یہ چلتی ہے حرم کے اندر ومن دخلہ کان آمنا، داخل ہو کے امن پانے کی۔ امام صاحب اس پہ فرماتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، امام الائمہ سراج الائمہ سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جرم کر کے حرم میں داخل ہو جائے، اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اسے امن ملے گا، پناہ ملے گی۔ اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جرم کیسا ہو، امام صاحب فرماتے ہیں جیسا بھی جرم ہو، حتیٰ کہ اگر قتل بھی کیا ہو پھر بھی حرم میں آ گیا اسے پکڑا نہیں جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جرم کیا، قتل کیا اور حرم میں داخل ہو گیا اسے گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ یہ دونوں کا الگ الگ موقف آ گیا۔ اب پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا یہ کہنا کہ مجرم کو پکڑا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دلیل بنایا ہے امام صاحب کے ایک قول کو، امام صاحب کے ایک فتویٰ کو۔ کہتے ہیں کون سا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کا اپنا قول یہ ہے کہ ایک شخص نے حرم کے اندر قتل کیا، حرم کے اندر جرم کیا، اسے پکڑا جائے گا یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں حرم کے اندر جرم کیا ہے تو پکڑا جائے گا، حرم کے اندر قتل کیا ہے تو گرفتار کیا جائے گا۔ اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل بنا کے کہتے ہیں قتل تو حرم کے اندر کیا تو پکڑا گیا، یہی قتل حرم کے باہر کر کے آیا ہے، اندر آیا تو اب کیوں نہیں پکڑیں گے؟ امام شافعی کہتے ہیں اگر پہلے حرم کے اندر جرم کرنے پہ پکڑا ہے تو اب بھی پکڑا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں علت قتل کرنا ہے، باہر قتل کر کے آئے یا اندر کرے، دونوں صورتوں میں کیا تو قتل ہے، دونوں صورتوں میں کیا تو جرم ہے۔ اگر اندر جرم کرنے پہ پکڑا ہے، قتل کرنے پہ پکڑا ہے تو باہر قتل کر کے اگر اندر آ گیا تو اب کیوں نہیں پکڑتے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اب بھی پکڑا جائے گا، جب جرم پایا جائے گا سزا پائی جائے گی۔ وہ علت بناتے ہیں قتل کے کرنے کو، کہتے ہیں جب علت پائی جائے گی معلول پایا جائے گا، علت چاہے باہر قتل کر کے آیا یا اندر آ کے اس نے قتل کیا۔ اگر اندر قتل کرنے کی صورت میں گرفتار کرنا مانتے ہیں تو باہر بھی تو وہی قتل کر کے آیا ہے، اب اندر آ گیا تو اب کیوں نہیں پکڑیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اسے پکڑ لیا جائے گا۔ اس پہ امام صاحب اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہماری علت کو سمجھے نہیں، ہم نے علت قتل نہیں بنایا، علت بنائی ہے مقام کا مقدس ہونا۔ امام صاحب نے علت بنائی مقام مقدس کو، جگہ کا مقدس ہونا۔ فرماتے ہیں باہر جس نے قتل کیا اور جرم کیا اندر آ گیا کعبے کے اندر، حرم کے اندر، گویا وہ کعبے کے تقدس کا قائل ہے،
काबे की अजमत को मानता है, काबे के मुकाम को मानता है, काबे की शान को मानता है, उसे इल्म है, इतना यकीन रखता है कि अगरचे जुर्म करके आया हूं मगर ये वो अजीम जगह है, यहां पे दाखिल होगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, बख्श दिया जाऊंगा। काबे की अजमत को मानते हुए अंदर आ गया। इमाम साहब फरमाते हैं काबे के तकद्दुस के पेश नजर अब उसे नहीं पकड़ेंगे। कहा वो जो कहा आपने अंदर कत्ल करने पे पकड़ा जाएगा, इस पे इमाम साहब ने फरमाया जिसने काबे के अंदर जुर्म किया उसे जुर्म की वजह से नहीं पकड़ा, गोया वो काबे की अजमत को मानता ही नहीं, काबे के तकद्दुस का मुनकर हुआ, और जिसने काबे के तकद्दुस को पामाल किया उसने बेअदबी और गुस्ताखी की, इस गुस्ताखी पे उसे पकड़ा जाएगा। अब उसे पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने काबे की अजमत को नहीं माना। तो ये इमाम साहब ने फरमाया हमारी इल्लत, हमारी दलील मुकाम का मुकद्दस होना है। अगर बाहिर जुर्म करके आया है, काबे की अजमत को मानता है, जुर्म कर लिया 100 बार हो गया उससे, मगर काबे की अजमत को मानते हुए हरम में आ गया, अब उसे नहीं पकड़ेंगे। अब अल्लाह का ऐलान है वमन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया, जो इसमें आ गया अब उसे कोई सजा नहीं है। अल्लाह ने कहा उसे इत्मीनान और सुकून मिल गया, जो न जहां में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में। रब ने कहा यह कानून सिर्फ इस जगह पे चलता है, मुजरिम आया हो सजा देने का हकदार है, मगर तब सजा ना दी जाए वो कहे मैंने इसे मुआफ कर दिया है। यह कानून सिर्फ इस जगह के लिए। इसके बाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास, और अल्लाह के लिए है, अलन्नास लोगों पर, ये अला लुज़ूम का है, हज को फर्ज करता है। अल्लाह के लिए लोगों पर है हिज्जुल बैत, इस घर का हज करना, मन इस्तता, जो इसकी ताकत रखता हो, इलैहि सबीला, उसके रास्ते की तरफ, वमन कफरा, और जो इनकार कर दे, यानी इस्तिताअत के होते हुए, ताकत के होते हुए, जिंदगी में एक बार कर सकता है मगर फिर ना करे, फिर ना जाए हज पे, कहा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, बस अल्लाह गनी है आलमीन से, अल्लाह को ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अल्लाह की शान कम हो जाएगी अगर ये हज को नहीं जाएगा, अल्लाह फरमाता अल्लाह आलमीन से गनी है। ये तैतुल लफ्ज़ इस आया मुबारका का तर्जुमा था। अब आते हैं इससे कुछ सीखने के लिए। इस आयत की तफसीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक पहला घर, वुदिया लिन्नास, जो लोगों के लिए बनाया गया। अब ये इस जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ अव्वल से बात को शुरू किया है, इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक पहला घर। इससे एक बात ये मालूम होती है, कभी कभी ऐसा होता है अव्वलियत को अफजलियत में दखल हो जाता है, यानी जो चीज पहले होती है कभी कभी वो अफजल हो जाती है। हर जगह पे नहीं ऐसा होता, ये कायदा कुल्ली नहीं है, हर जगह पे नाफिज नहीं होता ये कायदा। बास जगहों पे कभी ऐसा होता है अगर कोई माने अमर ना हो तो अव्वलियत अफजलियत का मायार बन जाती है। अगर कायदा कुल्ली माने तो फिर आका अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया और भी तशरीफ लाए हैं, तो ये हर जगह पे कायदा नाफिज नहीं होता। कोई अमर माने ना हो तो अव्वलियत कभी अफजल हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, यहां पे लफ्ज अव्वल का इस्तेमाल करना ये जवाब खसम के तौर पे है, इल्जाम खसम इसे कहते हैं, जवाब खसम। ये क्या होता है, एक बात हम नहीं मानते मगर हमारा मुखालिफ उस बात को मानता है, उसको बात मनवाने के लिए उसी की बात दलील बना के पेश करना, इसको कहते हैं इल्जाम खसम। हमारे नजदीक वो बात दुरुस्त नहीं मगर फरीके मुखालिफ उसे दुरुस्त मानता है, उसी बात को दलील बना के उसके सामने रखना ताकि अब ये चुप कर जाए, इसको इल्जाम खसम कहते हैं। ये अव्वला इल्जाम खसम के तौर पे आया हुआ है। कैसे? हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते हैं अल कुद्स की तरफ चेहरा यकदस फरमा के, हिजरत के कम व बेश 18 माह बाद तक बैतुल मक़दस की तरफ चेहरा यकदस फरमा के नमाज पढ़ रहे हैं। वजह उसकी क्या थी कि यहूद और नसारा भी उसे अपना किबला मानते हैं, उनकी हिमायत भी हासिल हो जाए। मगर किसी वजह से आका अलैहिस्सलाम काफिरों के ताने, मुनाफिकीन के ताने आ रहे थे, हालते नमाज में खड़े हैं
اور آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھاتے ہیں، مراد یہ تھا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تحقیق ہم آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا مضارع کے اول میں، مضارع کے شروع میں قد آیا ہوا ہے، تقلیل کے معنی بھی دیتا ہے، کثیر کے معنی بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ معنی تقلیل میں ہوگا، یعنی محبوب آپ نے بار بار نگاہیں نہیں اٹھائیں، اکا دکا بار آپ نے ترچھی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب دیکھا آسمان کی طرف نماز کی حالت میں چہرہ اٹھا کے ہے، اللہ اس کو بیان کرتا ہے محبوب ہم آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، جو اکا دکا بار آپ نے اٹھائیں ہم نے اسے دیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے جب دیکھا مراد یہ تھی قبلہ بدل جائے، یہ مراد کیسے ہوئی؟ کیا حضور علیہ السلام نے زبان سے کہا تھا کہ مولا قبلہ بدل دے؟ کہا نہیں، زبان سے تو نہیں کہا۔ کیا درخواست لکھ کے دی تھی کہ باری تعالیٰ قبلہ تبدیل کر؟ کہا درخواست بھی نہیں لکھی۔ کیا جبریل کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ جا کے رب کو کہہ کہ مولا قبلہ تبدیل کر دے؟ کہا جبریل کے ہاتھ بھی پیغام نہیں بھیجا۔ کھڑے ہیں نماز میں، قبلہ بدلنے کی بات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ اس پہ کہا قد نرا تقلبا، محبوب تو نے جو آنکھیں اٹھائی ہیں، مولا آنکھیں اٹھانے میں قبلہ بدلنے کی بات کیا ہے؟ کہ تمہارا علم تمہارے پاس، یہ محبت کی کائنات ہے، ہم محبوب کی آنکھوں کو بھی پڑھتے ہیں، ہم نے محبوب کی آنکھوں کو دیکھا تو آنکھیں کہہ رہی تھی مولا قبلہ بدل دے۔ کہ محبوب اب قبلہ بدلنے کی بات تیری آنکھوں نے کی ہے، کھڑا ہے نماز کے اندر، نماز ہے میری، تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری، میری نماز رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کا محبوب میری نماز رہنے دے، یہ بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے اپنی مرضی پوری کر۔ ملا جیون امبیٹوی رحمت اللہ علیہ صاحب منار، وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیرات احمدیہ کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں، ملا جیون امبیٹوی فرماتے ہیں پہلا نسخ آقا علیہ السلام کی امت میں تبدیلی قبلہ کا ہوا ہے۔ پہلا نسخ، نسخ سے مراد کیا ہے؟ یعنی بنایا ہوا قانون جو توڑا گیا پہلی مرتبہ، پہلا قانون جو اللہ نے نافذ کر کے توڑا وہ یہ تبدیلی قبلہ کا تھا۔ اور لوگوں کے لیے محبت میں محبوب اور محب کا جو تعلق ہوتا ہے، محب اپنے محبوب کے لیے بڑے کام کر جاتا ہے، مگر تبدیلی قبلہ کرنا، کسی کے لیے قبلہ بدلنا، یہ کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ عربیوں کے ہاں محاورہ چلتا ہے فلان یحب فلانا بحیث یقلب القبلۃ لہ، فلاں فلاں سے ایسی محبت کرتا ہے اس کے لیے قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ کائنات میں ایسی مثال ہوئی کبھی کہ کسی نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا ہو؟ کہتے ہیں کوئی قبلہ بدلنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، تصرف ہی نہیں رکھتا، کوئی قبلہ بدل ہی نہیں سکتا، ایک ذات ہے قبلہ بدل سکتی ہے جو وہ رب کی ذات ہے۔ کہ محبوب سے ایسا پیار کرتا ہوں، رب نے کہا چاند کا توڑنا تو ایک طرف رہا، سورج کا موڑنا تو ایک طرف رہا، جو سب سے بڑی محبت کی مثال ہے میں تو یار کی خاطر قبلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ اتنی محبت کرتا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، محبوب کے لیے قبلہ تک بدل دیتا ہوں۔ اور پوری تاریخ انبیاء و مرسلین میں کوئی نبی امام القبلتین نہیں بنا، کسی نبی کے لیے قبلہ تبدیل نہیں ہوا، جس کا جو قبلہ تھا آخری دم تک وہی رہا۔ اگر امام القبلتین کوئی بنا ہے تو میرا اور آپ کا نبی بنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا محبوب، اور نماز کی حالت میں کہا وہی بھی اتاری۔ اور اسی کو ملا جیون امبیٹوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حالت نماز میں اگر کوئی وحی نازل ہوئی، خود نماز کے احکام نماز میں نہیں آئے، روزے کے احکام حالت نماز میں نہیں آئے، حج زکوٰۃ اور دیگر کوئی حکم نماز کی حالت میں نہیں آیا۔ یہ تبدیلی قبلہ کیونکہ سراپا محبت تھی، محبت کی بات اللہ نے حالت نماز میں کی بھی اور کہا محبوب اسے نماز کی حالت میں نافذ بھی کر دے۔ سو نماز کی حالت میں تبدیلی قبلہ ہوئی۔ جب قبلہ بدلا،
یہ جو اول پہ بات ہم نے شروع کی تھی، جب قبلہ تبدیل ہوا اس پہ یہود و نصارہ بولے، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جو افضل تھا قبلہ القدس کو افضل مانتے تھے، کیوں افضل مانتے تھے؟ کہتے تھے یہ پہلا ہے اور مکہ معظمہ بعد کا ہے، کہتے تھے وہ پہلا ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ ان کے نبی نے افضل سے منہ پھیر کے مفضول کی طرف منہ کر لیا ہے، دلیل انہوں نے بنائی جو پہلا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک جیسے میں نے کہا ہر جگہ پہ یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا، یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اول افضل ہو جاتا ہے اگر کوئی امر مانے نہ ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اول ہو کے مفضول ہو جاتا ہے اور بعد میں آنے والا افضل ہو جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام تشریف بعد میں لائے، پیروی بھی ملت ابراہیمی کی کرتے ہیں، مگر سب انبیاء سے آقا علیہ السلام افضل ہیں بعد میں آ کے بھی، تو کبھی بعد والا بھی افضل ہو جاتا ہے اور کبھی پہلا افضل ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتے تھے یہود و نصارہ جو پہلے ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ قبلہ بدلا تو کیا بدلا، اول سے منہ موڑ کے، افضل سے منہ موڑ کے مفضول کی طرف کیا۔ اس کا جواب رب نے دیا کہ ان اول بیت وضع للناس، ہمارا دعویٰ یہ ہے، رب نے کہا پہلا گھر جو کائنات میں بنا ہے وہ بیت المقدس کا نہیں، مکہ معظمہ میں کعبہ بنا ہے پہلے۔ ان کی دلیل ان کو پیش کی، کیونکہ وہ کہتے تھے جو اول ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، یہ ہے الزام خصم۔ انہیں کہا اگر تم یہ مانتے ہو کہ اول افضل ہوتا ہے تو پھر ہمارا دعویٰ ہے اول ہمارا گھر کعبۃ اللہ کا ہے، اس کو اول مانتے ہو تو پھر یہ خود بخود افضل ہو گیا۔ میرے نبی نے افضل سے منہ موڑ کے مفضول کی طرف نہیں کیا، کہ تمہاری دلیل کے مطابق مفضول سے منہ موڑ کے افضل کی طرف کیا ہے۔ اور ہمارے لیے محبت والوں کے لیے تو اتنی بات کافی ہے، جس طرف محبوب تک لے سب فضیلتیں اسی طرف آ جاتی ہیں۔ سو سب فضیلتیں اب یہاں پہ ہیں۔ سو یہ اللہ رب العزت نے لفظ اول اس لیے لگایا کہ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا، ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے، یہ معنی ہوگا اس کا۔ تراجم میں اس کا معنی ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ ہے گرائمر پڑھنے کا فائدہ کہ گرائمر سے آپ درست معنی اخذ کر لیں۔ گرائمر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ علماء 8-8 9-9 سال مدارس میں کیوں جاتے ہیں؟ گھر بار چھوڑ کے، سب اپنے ترجیحات چھوڑ کے، تو یہ گرائمر سے قرآن مجید اور احادیث کا درست نتیجہ اخذ کرنا، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہا بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے کا معنی کیا ہے؟ کے لیے کا معنی جو ناس کے شروع میں لام آیا ہوا ہے، یہ لام کا معنی ہے کے لیے، لوگوں، للناس، لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر یہاں پہ کوئی سکول، کالج یا مدرسہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ سکول، کالج یا مدرسہ، یونیورسٹی تو کچھ بھی نہیں، تو معلوم یہ ہوا تعلیم کے لیے تو نہیں بنایا گیا۔ اگر وہاں پہ کوئی ہسپتال ہوتا تو کہہ سکتے تھے لوگوں کے علاج کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ ہسپتال بھی کوئی نہیں وہاں پہ، لوگوں کے علاج معالجہ کے لیے بھی معلوم ہوا نہیں بنا۔ اگر وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا تو معنی یہ ہوتا لوگوں کے قوانین بنانے کے لیے، ان کے معاملات کے لیے، احوال کی درستگی کے لیے، بات چیت کے لیے یہ گھر بنایا گیا۔ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بھی نہیں ہے، معلوم ہوا اس لیے بھی نہیں۔ تو پھر لوگوں کے لیے کا معنی کیا ہے؟ یہ گھر جو سب سے پہلا بنایا گیا لوگوں کے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس جگہ پہ لام انتفاع ہے۔ انتہائی توجہ سے سمجھیں، عقیدے کا بڑا اعلیٰ مسئلہ حل ہوگا اور اس کو آپ مضبوط کر کے جائیں گے۔ لوگوں کے لیے کہا، لام الناس پہ جو ہے یہ لام انتفاع ہے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ گھر جو بنا یہ نافع ہے، آنے والوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تھوڑا علم ہونے کی وجہ سے تھوڑے کو کل سمجھ لینا، یا صرف اپنے مذہبی رجحان کی وجہ سے وہ ایسی بات کی جائے تو فتووں کی مشین کھولتے ہیں، اور یہ کہنا کہ صرف نافع رب کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔
اللہ کے علاوہ کوئی نافع نہیں بنتا، ان لوگوں کو قرآن مجید کی یہ آیت کھول کے پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے پہلا گھر جو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا۔ ارے یہ کہنا کہ کوئی ہستی، کوئی نبی، کوئی ولی نفع دے سکتا ہے یا نہیں، اگر کہیں کہ فلاں ہستی نے نفع دیا، فلاں سے نفع طلب کیا، یہ کہنا کہ شرک ہو گیا۔ نفع تو صرف رب کی ذات دیتی ہے، تو لوگوں سب سے پہلا شرک پھر قرآن کر رہا ہے، سب سے پہلا شرک تو یہ قرآن کر رہا ہے۔ پھر معاذ اللہ قرآن کھولیں، قرآن کہتا ہے پہلا گھر جو بنایا گیا، کیوں بنایا؟ للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اگر اینٹ گارے پتھر سے بنا ہوا گھر نفع دے سکتا ہے، محمد مصطفیٰ نفع کیوں نہیں دے سکتے؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس گھر میں جانا، کیا وہاں پہ بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ اس سے خوبصورت بلڈنگیں آپ کو اور یورپی ممالک میں ملیں گی، پاکستان میں آپ کو مل جائیں گی، اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگ، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہ جانا۔ جانے والا کہتا ہے بلڈنگ دیکھنے نہیں جا رہا، وہاں پہ اینٹ گارے سے بنے ہوئے گھر کا چکر لگاؤں گا، نفع لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اینٹ گارے کا گھر نفع دے سکتا ہے، جس گھر کو عظمت جس وجود سے ملی ہے سید الانبیاء کی ہستی نفع کیوں نہیں دے سکتی؟ اس لیے یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ آپ حضور داتا صاحب پہ کیا لینے جاتے ہیں، خواجہ فرید صاحب کی بارگاہ میں کیا لینے جاتے ہیں، بلے شاہ قصوری کے پاس کیوں جاتے ہیں، اور دیگر بزرگوں کے مزارات پہ جانا، وہاں سے ملتا کیا ہے، وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ انہیں کہیں بابا جو کعبہ میں تم لینے جاتے ہو نفع، وہی نفع لینے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کعبہ میں بھی تو اینٹ گاروں سے بنا ہوا پتھر ہے، گھر ہے، اینٹوں سے بنا ہوا، پتھروں سے بنا ہوا، گارے سے بنا ہوا پتھروں کا گھر۔ اللہ کہتا ہے یہ نفع دیتا ہے، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ اگر یہ اینٹ گارے کا گھر نفع دے رہا ہے تو یہ تو خالی پتھر تو نہیں، ان پتھروں میں تو اللہ کا ولی آرام فرما ہے، اللہ کا نبی آرام فرما ہے۔ اگر خالی پتھر ہو کے نفع دے رہے ہیں تو جن پتھروں کے درمیان میں اللہ کی قربت والا وجود ہے، وہاں سے نفع کیوں نہیں ملتا؟ یہ عقیدہ اپنا مضبوط کریں، اور اگر کوئی آپ سے بات کرے، یہ گرامر سب کی ایک ہوتی ہے، آپ پیش کریں اس کے سامنے یہ بات، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ دیوبندوں، اہل حدیثوں، اہل سنتوں، گرامر، یہ عربی زبان سیکھنے کے قوانین سب کے ایک ہیں۔ ان پڑھ کے سامنے پیش کریں مانے گا، پڑھے لکھے کے سامنے پیش کریں مانے گا، اور اگر کوئی چوں چرا کرے تو اسے لے آئیں۔ اللہ کے فضل سے کہی ہوئی بات کو ثابت کرنا میرا کام ہے، جو بات کہہ رہا ہوں اسے ثابت کرنا اس کا حق رکھتا ہوں۔ تو للناس، لام لام انتفاع ہے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اب آگے کہا للذی ببکہ، یہ وہ گھر ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا، یہ مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے۔ مبارکن حال واقع ہو رہا ہے وضیہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے، وضیہ کی ضمیر سے حال اسے بنائیں گے، یعنی مانا جب اس کو حال بنائیں گے، یہ فعل کے وقوع کی حالت کو بیان کرتا ہے، حال عربی گرامر میں۔ اگر فاعل سے حال واقع ہو تو یہ صدور فعل کو، یعنی جب فعل صادر ہو رہا تھا اس کی حالت کو، صادر کرنے والے کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ اگر مفعول سے حال واقع ہو تو وقوع فعل، یعنی جب فعل واقع ہو رہا تھا اس کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو اس مقام پہ کہا مبارکن، درا حال کہ وہ برکت والا ہے۔ اب اینٹ گارے سے بنا ہوا گھر، اس کو کہا کہ یہ برکت والا ہے، اس گھر کو کہا، اور یہ کہا برکت والا کب بنا؟ اس کو اگر حال بنائیں قاعدے کے مطابق تو معنی یہ ہوگا وضیہ، جب یہ بنایا جا رہا تھا، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے، درا حال کہ وہ برکت والا ہے، یعنی اس کے اندر اپنی کوئی برکت نہیں تھی، اس گھر میں، اینٹوں میں، ان پتھروں میں، اس گارے میں از خود اپنی کوئی برکت نہیں تھی، اپنا کوئی نفع نہیں تھا۔ کہا برکت آئی تو کب؟ قرآن کہہ رہا ہے مبارکن کہ یہ برکت والا ہے۔ کہا برکت آئی کب؟ قرآن مجید نے کہا، اس کو حال بنائیں گے گرامر کے مطابق تو کہا وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا،
बरकत इसमें उस वक्त आई जब ये बनाया जा रहा था। बनने से पहले ये सिर्फ ईंटें थी, बरकत नहीं थी। बनने से पहले ये सिर्फ गारा था, बरकत नहीं थी। ये सिर्फ मटीरियल था, बरकत नहीं थी। बरकत कब आई? कहा जब बनाने वाले के हाथ इसको लगे, बरकत वाले हाथों ने इसे बरकत वाला बना दिया। अरे किसी के हाथ एक बार लगे तो इन ईंटों को बरकत वाला बना दे, गारे को बरकत वाला बना दे। वो सैयदुल अंबिया का पूरा वजूद जिस कदर में आराम फरमा है, मुस्तफा के रोजे की बरकतों का आलम क्या। ये कहना कि हुजूर की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, वहां से नफा क्या होता है, बरकत क्या मिलेगी, फायदा क्या होगा, एक बार जिन ईंटों को किसी बरकत वाले का हाथ लगे वो क़यामत तक के लिए मुबारक हो जाएं। सिर्फ खुद बरकत वाली नहीं, आगे जमाने को बरकत दें। तो जिसके एक हाथों ने उसे क़यामत तक मुबारक बना दिया, सैयदुल अंबिया की बरकतों का आलम क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर की बरकतों का आलम क्या है, जहां पे सरापा नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। इस पे इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह, इस पे मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है, शबे शाबान, निसफ शबे शाबान पे गुफ्तगू करते हुए इस बात को इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम की ये बात बयान की थी। आज फिर आ गई, अकीदे की मजबूती के लिए इसे फिर दोहराता हूं। इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कवायदुल अहकाम में इस बात को छेड़ते हैं, कहते हैं आज खुद कोई जगह बरकत वाली नहीं है, कोई वक्त बरकत वाला नहीं है, ना कोई शहर बरकत वाला है, ना जमीन का कोई खित्ता आज खुद बरकत वाला है, ना कोई करिया आज खुद बरकत वाला है, ना कोई महीना आज खुद बरकत वाला है, ना कोई दिन आज खुद बरकत वाला है, ना कोई रात आज खुद बरकत वाली है, ना कोई सात आज खुद बरकत वाली है। और हत्ता कि इस कायदे के मुताबिक इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम कहते हैं ना मक्का आज खुद बरकत वाला है, ना मदीना आज खुद बरकत वाला है, ना रमजान आज खुद बरकत वाला है, ना जुमा आज खुद बरकत वाला है, ना लैलतुल कदर आज खुद बरकत वाली है। कहते हैं फिर इनमें बरकत आई कहां से, ये मुबारक बने कैसे। इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम कहते हैं इन जगहों के पास, इन रातों के पास, इन दिनों के पास, इन महीनों के पास ये आज खुद खाली थे, कुछ बरकत नहीं। किसी बरकत वाली हस्ती की निस्बत इन जगहों को, इन दिनों को, इन महीनों को, इन रातों को लगी, उस बरकत वाले वजूद ने इन्हें भी मुबारक कर दिया। कहते हैं मक्का के पास कोई बरकत नहीं थी, बाकी शहरों की तरह एक शहर था, मुस्तफा की विलादत हुई तो मक्का अफजल हो गया। मदीना के पास आज खुद कुछ नहीं था, कहा हुजूर हिजरत फरमा के यहां पे तशरीफ ले आए, सारी बरकतें हुजूर के साथ उमड़ के मदीना में आ गई। कहते रमजान के पास क्या था, खाली था। शहर रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान इसमें नाजिल हुआ तो रमजान को बरकत मिल गई। लैलतुल कदर के पास क्या था, कुछ नहीं। का कुरान का आना उसने लैलतुल कदर को 1000 महीनों से अफजल बना दिया। जुमा के पास क्या था, कहते जुमा आम दिनों की तरह एक दिन ही था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बरकत इसे मिली, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमा के दिन हुई, का आदम की निस्बत ने इसे सब दिनों का सरदार बना दिया। कहते हैं कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा, कोई वक्त, कोई जगह, कोई शहर आज खुद बरकत वाली नहीं। कोई बरकत वाला वजूद आता है, उसके सदके से उस जगह, शहर, दिन, रात, महीने को बरकत मिल जाती है। यही रब ने कुरान में कहा, ये घर जो पहला बनाया गया लोगों के नफे के लिए बरकत वाला है। पहले ईंटें थी, गारा था, बरकत नहीं थी। मौला बरकत कब आई, कहा जब किसी का वजूद लगा तो बरकत आ गई। बगदाद में पहले बरकत नहीं थी, सरकारे बगदाद का वजूद उस जगह पे आया तो बरकत आ गई। तो ये कहें औलिया के मज़ारात पे क्यों जाते हैं, मिलता उन्हें कहें अगर काबा ईंट गारों का हो के नफा देता है और ये कुरान कहता है तो औलिया के बारगाह से भी नफा मिलता है, सैयदुल अंबिया की बारगाह से नफा मिलता है। और अगर यहां से बरकत, काबे में बरकत मिलती है तो सैयदुल अंबिया की बारगाह से भी बरकत मिलती है। आयत का आधा हिस्सा मुकम्मल हुआ, अगली आयत और फिर उससे अगली आयत जो तिलावत की, जैसे इब्तिदा में कहा 2, 3, 4 या 5 नशिस्तें अल्लाह की तौफीक से मुमकिन हुआ हमारी इसी मजमून पे चलेंगी
ایک آخری اختتامی بات، یہ مضمون مکمل ہو گیا، یہ اس سے خارجی بات ہے مگر اسی مضمون کو قوت دینے والی ہے، یہ کہہ کے پھر ختم کرتا ہوں۔ ایک قول حدیث آپ سنتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بڑا معروف، یہ اسی نفع اور برکت کے حوالے سے ہے۔ بات جو مضمون تھا وہ میں نے ختم کر دیا۔ بات سیدنا فاروق اعظم کا قول یہ چلتا ہے، حجر اسود کا جب بوسہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اے حجر اسود انک عالم حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں، اگر میں نے حضور کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے نہ چومتا، تجھے آقا علیہ السلام نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں، اگر حضور کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو نہ چومتا، تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان تیرے پاس کچھ نہیں۔ جب یہ بات کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب شفا وہ بیان کرتے ہیں سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ فرماتے ہیں بھائی عمر آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ انہوں نے کہا کیسے؟ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ہوا کہ حجر اسود اپنے چومنے والوں کی، استلام کرنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ اس کے چومنے کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی سفارش پہ گناہ گاروں کو بخش کے جنت میں داخل فرما دے گا؟ کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو فرمایا ہے۔ کہا پھر حجر اسود نے نفع پہنچایا یا نہیں اپنے چومنے والوں کو؟ فاروق اعظم نے کہا ہاں، اور ساتھ کہا لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اور اس سے ہٹ کے کئی اور مواقع پہ سیدنا فاروق اعظم نے، جب سیدنا حیدر کرار کا فیصلہ آتا صحابہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا، سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ کچھ اور ہوا اور حیدر کرار نے اس میں درستگی کی، تو فاروق اعظم نے کھلے دل سے کئی مقامات پہ کہا ہے ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم والے علی ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اس موقع پہ بھی کہا۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے جو سیدنا حیدر کرار نے کوٹ کی اور فرمان کوٹ کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حجر اسود اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ توجہ طلب بات یہ ہے، میرا سوال یہ ہے حجر اسود کے پاس کون سی آنکھیں ہیں جو دیکھتا ہے کہ کس نے چوما ہے مجھے؟ اس کے پاس آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ سمجھنے کے لیے ذہن افہام و تفہیم کہاں سے آیا جو یہ سمجھ کے یاد رکھے اس نے مجھے چوما ہے اور میں نے قیامت کے دن سفارش کرنی ہے؟ اگر حجر اسود چومنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا، ارے حجر اسود پتھر ہو کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پتھر ہو کے چومنے والوں کو دیکھتا ہے، سید الانبیاء درود پڑھنے والوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اگر یہ استدلال اس سے کر رہا ہوں، اگر حجر اسود ایک پتھر ہو کے چومنے والوں کو پہچانتا ہے کہ اس نے مجھے چوما ہے، میں نے قیامت کے دن سے بارش کرنی ہے، آقا علیہ السلام نہیں پہچانتے کہ اس غلام نے درود پڑھا ہے مجھ پہ؟ حجر اسود اگر چومنے والوں کو قیامت تک یاد رکھتا ہے، پہچانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے اور قیامت کے دن آ کے سفارش بھی کرے گا، حجر اسود پتھر ہو کے ایک بار جس نے دور سے چوم نہ سکا، ہاتھ کا استلام یوں کیا، رش کی وجہ سے کمزور تھا، بوڑھا تھا، مریض تھا، رش کی وجہ سے چوم نہ سکا، دور سے کھڑے ہو کے اس نے یوں کر کے استلام کر لیا، چوم لیا۔ اگر اس کو بھی پہچانتا ہے کہ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا میری طرف اور قیامت کے دن سفارش کرے گا، ارے ایک بار جو پتھر کو استلام کرے، پتھر ہو کے قیامت تک پہچانتا، یاد رکھتا ہے، مصطفیٰ سے محبت کرو، حضور کیسے بھولیں گے دیوانوں کو؟ پتھر کو ساری برکتیں ملی حضور کے قدموں سے ہیں۔ اگر یہ پہچانتا ہے، اور مزے کی بات اگر رب کہتا ہے یار کی نسبت سے پتھر میں تیری سفارش پہ گناہ گاروں کو بخش دوں گا، تو سوچیں یار نے اگر کہہ دیا مولا امت ساری بخش دے، یہ بھی دیوانہ تھا، یہ بھی دیوانہ تھا، سو یہ بحثیں پھر کہاں پہ جائیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کام آ سکیں گے یا نہیں؟ اگر پتھر کام آ رہا ہے
तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत और बरकत का हाल क्या होगा। इसलिए बरकत अज खुद किसी चीज में नहीं होती, बरकत अल्लाह अपने जात से, जाती बरकत सिर्फ अल्लाह की है। इस्तिकलाली मुस्तकिल बिज़ात बरकत रखना, इल्म रखना, इस्तिमदाद करना, ये सब चीजें जाती तौर पे अल्लाह की हैं। अल्लाह चाहे तो अपनी मर्जी से पत्थर में बरकत रख दे, पत्थर में शफात रख दे, पत्थर में नफा रख दे। अगर अल्लाह नफा रख सकता है इन चीजों पे, एक शख्स अगर ऐसा कहे औलाद देने का काम सिर्फ अल्लाह का है, मगर उसने औलाद देने के लिए एक निजाम बनाया है, माँ बाप के वास्ते से देता है। एक शख्स कहे ये तो मानता हूं कि अल्लाह बरकत औलाद देता है, मगर ये नहीं मानता कि माँ बाप के मिलाप से देता है, तो गोया उसने माँ बाप का मिलाप इसका इनकार नहीं किया, अल्लाह के निजाम का इनकार किया है, अल्लाह की कुदरत का इनकार किया है। उसने कहा बेशक औलाद मैं देता हूं, मगर एक निजाम से देता हूं, एक कायदे के साथ देता हूं। इसी तरह कहा हकीकतन बरकत नफा सब उसी के पास है, मगर जिसको चाहे, अगर चाहे तो बरकत और नफा पत्थर में भी रख देता है। पत्थर नफा और बरकत दे सकता है तो कायनात का सुल्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा क्यों नहीं नफा दे सकता, अल्लाह के वली क्यों नहीं बरकत और नफा दे सकते। इसलिए अकीदों को मजबूत रखें। ये आयत कुरान मजीद की जो काबतुल्लाह की बिना की बात करती है, इसमें बरकतें हैं, इसमें रहमतें हैं, इसमें औलिया के मज़ारात पे जाने इसका सबूत है, वहां से बरकत हासिल करना, नफ़े का मिलना इसका सबूत है। ये सब बातें हक हैं, अपने अकीदों को मजबूत रखें। अल्लाह ताला इससे अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इसी से आगे बात को शुरू करेंगे। हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अकीदा सहिया नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।